دیتے ہیں اس کا. جی ہاں جی جی، آپ صحیح بول رہے ہیں کہ جب آپ سجدے میں آپ دعا کر سکتے ہیں اللہ سے، اور اللہ بھی آپ کو کی دعا بھی قبول کریں گے. اور بہترین آپ کو سب سے زیادہ جو کلوز ہوتے ہیں نا آپ اللہ سے، اور سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ کلوز جب آپ اپنے آپ کو پوری طریقے سے. جی سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، میں نے جو تھوڑا یہ پڑھا ہے کہ فرض میں آپ جو ہے وہ عربی میں ہی وہ پڑھیں گے. آپ نوافل اور سنت میں جو ہے وہ اپنی زبان میں دعا بھی کر سکتے ہیں نہیں، اور وہ بھی پڑھ آپ سکتے یہ ہیں. سوچئے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ سجدے میں سب سے بہترین جگہ ہے دعا کرنے کی، ٹھیک ہے، تو حضور نے تو اصل میں فرض ہی کے لحاظ سے بولا ہوگا نا، نوافل کے لحاظ سے نہیں کیونکہ بولا میں ہوگا. میں سجدوں میں اگر دعا کرتی ہوں تو وہ عربی کی ہی دعائیں کرتی ہوں، نہیں، آپ مطلب ضروری نہیں، عربی کے لینگویج میں جو ضروری ہوتی نہیں ہیں. ہے. آپ بالکل، علماء بھی لیکن اس پہ مطلب تقریباً نوافل میں تو میں متفق پڑھ ہیں. لیتی ہوں، اردو میں بھی دعا مانگ لیتی ہوں. لیکن جی اگر جی، میں فرض نماز میں سجدے میں دعا کر رہی ہوں تو پھر میں وہ مسنون دعائیں اور جو قرآنی دعائیں ہوتی ہیں ان میں سے کسی کو جو ہے وہ چوز کرتی ہوں. مطلب وہ جو جو علماء جو کا، جس وقت کی جو نیڈ ہو اس کی بات علماء کر کے رہی جو ہوں. میں میں نے آپ رائے سے وہی سنی پوچھ ہے، رہی ہوں. علماء کی جی جو میں نے رائے سنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سجدے میں دعا آپ کسی بھی زبان میں کر سکتے اچھا. ہیں. جزاک. آپ جو ہے، بلکہ ان سب کے سوا آپ رکوع میں بھی کر سکتے ہیں. آپ سوائے کلام پاک جو کہ آپ کو پڑھنا پڑے گا عربی میں، اس لیے کہ اس کی بہت مقاصد جو ہم ڈسکس پہلے کر چکے ہیں کہ کیوں عربی ضروری ہے. باقی یہ کہ جب آپ دعا مانگتے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہو کچھ بھی ہو، تو آپ اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں. میں نے یہ دیکھا کہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب میں اپنی زبان میں دعا کرتا ہوں نا، اور اس کے ساتھ اس شیورٹی کے ساتھ کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ دعا قبول کریں گے، اور میں سب سے قریب ہوں اس نماز کی حالت میں اللہ کے سامنے. تو وہ جو ہے. جیسے مجھے عربی میں دعا میں بڑا مزہ آتا ہے کہ مجھے وہ دعائیں جو مجھے مانگنی ہے ہاں اور ان کا بالکل، مجھے مانگیے. عربی والی دعائیں آتی ہیں تو وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جی مجھے جی، اللہ سے جو ہے اس زبان میں مانگنا آ رہا ہے. تو میرے ہاں لیے نا وہ بہت ہاں، نہیں سیٹسفائنگ بالکل ہوتی صحیح ہے. ہے. دیکھیے بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. میں اصل میں جو کر رہا ہوں، میں ہمارے جو ٹیبوز ہیں یا ہمارے جو آپ بولیے کہ ہم نے جن چیزوں پہ ہم سوچنا شروع کر دیا، جن لائنز میں جو ہم پہ بیجا ریسٹرکشنز رکھ دی گئی ہیں، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک لحاظ سے دین سے دور لے آتی، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے آئیں کہ بھئی اصل جو دین ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی، یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اقوال ہیں نماز کے بارے میں، تو ان سے میں نے بڑا سیکھا ہے اصل میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نماز جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ جو ہیں آ، بالکل یعنی ایسی زبان میں کریں جس میں آپ کو زیادہ سمجھ میں نہیں ہے. مثال کے طور پہ عربی میں آپ بہت ساری دعائیں کر سکتی ہیں، لیکن بہت ساری دعائیں آپ انلیس کہ آپ کو عربی آتی ہو تو آپ نہیں کر سکتی. کیا خیال ہے روحی؟ جی سر، بے شک بالکل ایسا ہی ہے. ہے نا؟ تو جو آپ تو کوئی بھی دعا مانگ سکتے لیکن ہیں وہ اللہ سے. مجھے اس لیے اتنی پیاری لگتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ تو وہ الفاظ ہے نا کہ جو اللہ نے مجھے سکھائے ہیں کہ تم اگر اپنی اولاد کی بہتری چاہتی ہو تو مجھ سے ایسے مانگو، تم اگر دین پہ چلنا چاہتے ہو تو مجھ سے ایسے مانگو، تم آگ سے کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو مجھ سے. مطلب یہ وہ ورڈز ہیں جو اللہ نے ہمارے منہ میں باقاعدہ اپنے کلام کے ذریعے ڈالے. تو اس لیے مجھے وہ بہت اچھے لگتے ہیں نہیں کہ آپ ان سے مانگیے. زیادہ الفاظوں سے تو میں بہتر دعا کر ہی نہیں سکتی جو آپ، اللہ نے مجھے جی بتا جی، دیا. اس لیے میرا دل ان کی طرف چلے زیادہ، ایک اور اور میرا دل چاہتے مجھے ہر دعا یاد ہو ایک اور جو مزے کی اللہ بات نے ہمیں بتاؤں. سکھائی ہے. ایک اور مزے کی بات بتاؤں. اب آپ یہ بتائیے کہ نماز جب آپ سلام پھیر لیتی ہیں تو کیا کرتی ہیں؟ سر تبھی بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ جو جو چیزیں مجھے عربی میں آتی ہیں نا دعائیں، میں نہیں ان تو کو عربی یہ میں آپ کو مانگوں. یہ معلوم ہے کہ حضور سے ثابت نہیں ہے نماز کے بعد دعا مانگنا. آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ کی یا حدیث پڑھی ہے کہ حضور سے ثابت نہیں ہے کہ نماز سلام پھیرنے کے بعد آپ دعا مانگیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز ہے وہ
وہ پورا کمپلیٹ ماڈیول ہے، اسی کے اندر دعاؤں کا بھی مقام ہے۔ سر میں تو آج تک اسی گلٹ میں تھی کہ میں کیونکہ نماز کے بعد نا اکثر بہت وہ تسبیح تو پڑھ لیتی ہوں، لیکن میں دعا کے لیے بہت زیادہ دیر بیٹھ نہیں پاتی، پھر میں اٹھ کے جلدی سے نا اپنا کوئی نہیں کام بھی تو کر رہی اصل ہوتی ہوں میں تو ہوتا کیا میں میں آپ کو بتاؤں، یعنی یہ گلٹ بہت میں ہوتی ہوں۔ معصوم بات اصل میں نہیں ہے ہمارے لیے، میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر نماز پڑھی ہے یا روزہ رکھا ہے تو ہم اللہ کو ایک آفرنگ دے رہے ہیں۔ اب جب اللہ کو ہم نے آفرنگ دے دی، کوئی چیز پیش کر دی، اب ہم اس کے بدلے میں کوئی دعا کر رہے ہیں۔ یہ دوسرے مذاہب میں ہے، یہ دوسرے مذاہب میں اللہ کو ہم کوئی آفرنگ نہیں دے رہے ہوتے، اس لیے کہ جس طرح پہلے بات ہوئی کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو اپنے لیے نماز پڑھ رہے ہیں کہ تاکہ ہمارا تعلق اللہ سے بہتر ہو، اللہ کو کوئی فائدہ ہم پہنچا ہی نہیں سکتے۔ اسی لحاظ سے ہم نے ثواب اور گناہ کو بھی ڈیفائن کر لیا ہے کہ یہ کرو گے تو 10 ثواب ملیں گے۔ 10 ثواب ہوتے کیا آپ گنے کس طرح؟ از اٹ اے کرنسی؟ مثال کے طور پہ ابھی ایک صاحب آ رہے تھے جن سے میری بڑی بات ہو رہی تھی، لمبی چوڑی بات ہوئی۔ یہ جو ہے اگر میں کوئی کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھے کوئی کرنے کا حکم دیا ہے، یا میں سپوزنگ قرآن پڑھ رہا ہوں لیکن میں کچھ بھی نہیں سمجھ رہا، زیرو سمجھ رہا ہوں، اور میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور بڑا خوش ہوں کہ مجھے ثواب مل رہا ہے، تو از اٹ اے لاجیکل تھنگ کہ نہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے اور اللہ کو تو آپ فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے؟ تو ثواب کس چیز کا مل رہا ہے؟ تو ثواب کیا کوئی کرنسی ہے کہ آپ کچھ کریں، کوئی محنت کریں، آپ سمجھ رہے ہیں اللہ کے راستے میں محنت کر رہے ہیں اور اب اللہ کو ہم نے یہ دے دیا، اب ہم اس سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ جو میں نے آپ کو دے دیا اب اس کے بدلے ہمیں یہ دے دیجئے؟ آپ سمجھ رہی ہیں روحی اس کو؟ سائیکولوجیکل امپیکٹ سمجھ رہی ہیں آپ؟ جی سر نماز سمجھ، جی ناٹ سر این سمجھ رہی ہوں۔ آفرنگ۔ ہم لوگ بولتے ہیں نا وی آر آفرنگ پریئرز، نماز از ناٹ این آفرنگ، وی آر لیکن سر نماز کے بعد کی دعا میرے خیال سے مجھے تو نہیں میں نے کبھی شاید ایویلویٹ نہیں کیا، سیلف کیتھارسس نہیں کیا کہ نماز کے بعد کی دعا میں کیوں کرتی ہوں۔ اگر میں دعا کرتی ہوں مطلب مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نماز کے بعد کی دعا میں اس لیے کرتی ہوں کیونکہ اللہ کو پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے، ہر دفعہ تو مانگیں۔ بس۔ دیکھیے ہاں دن کے 24 گھنٹے آپ مانگیے، لیکن اگر ہم یہ بول کے کریں کہ ہم نے کوئی چیز اللہ کو دے دی، اب اللہ سے ہم اس کا اجر مانگ رہے ہیں یا اس کا لیبر مانگ رہے ہیں، تو وہ پورا کنسپٹ کو کرپٹ کر دیتی ہے۔ اللہ کو آپ کی نمازوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ہی اگر وہ نماز آپ پہ نہیں اثر کر رہی، آپ کو اچھا نہیں کر رہی، تو وہ پھر اس نماز کا فائدہ کیا ہے؟ یا قرآن آپ کو ہدایت نہیں دے رہا، نہ آپ خدا سے ہدایت لے رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ صرف اس لیے پڑھیے کہ ہر لفظ کا آپ کو ایک ثواب ملے گا، تو واٹ ڈز دیٹ مین؟ فائدہ تو کسی کو نہیں پہنچ، جب کسی کو بھی نہیں فائدہ پہنچ رہا ہے، یعنی اللہ کو تو آپ پہنچا نہیں سکتے فائدہ، اور آپ کو بھی نہیں فائدہ پہنچ رہا، تو پھر ثواب کس بات کا؟ یہ اسی طرح ہے کہ آپ کسی سے بولیں کہ تم نے 10 سال اسکول میں تم نے گزار دیے پڑھ کے، تمہیں اے بی سی پڑھنا نہیں آتا، تو تمہارا سب ضائع ہو گیا یہ 10 سال۔ سر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جی پھر ہمیں کیا نیت کرنی چاہیے کہ ہم قرآن پڑھے تو ہم اللہ سے کنیکشن کے لیے قرآن پاک پڑھے، نہیں، قرآن اللہ سے ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں نا۔ ہدایت کے قرآن، لیے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے جیسے قرآن مگر مطلب یہ نیت نہیں ہو سکتی کہ ہمیں نیکی مل رہی ہے تو یہ نہیں، جب نہیں۔ ہدایت آپ کو ملے گی آٹومیٹکلی نیکی ملے گی۔ آپ نیکی کے خاطر نیکی کو پہلے اصل میں ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ نیکی اور گناہ یا نیکی اور برائی کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اقبال اس کو اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں، اچھا صحیح اور غلط چیز کو وہ تعلیم کے لحاظ سے کرتے ہیں کہ کوئی چیز جو تمہاری ڈگنیٹی یا خودی کو اسٹرانگ کرے وہ صحیح ہے، اور جو خودی کو نقصان پہنچائے وہ غلط، وہ گناہ ہے۔ یہ اقبال کی ڈیفینیشن ہے، وہ انشاءاللہ کبھی میں آپ کو ایکسپلین کروں گا، بہت زبردست ڈیفینیشن ہے، لیکن اس کی تھوڑا سا اس پہ بات کرنی پڑے گی۔ لیکن کوئی چیز ہمارے اصل میں غلطی کیا ہوئی ہے کہ ہم اس گناہ اور ثواب میں پڑھ کے اصل دین کو بھول گئے، اصل مقاصد کو بھول گئے، اصل جو اللہ نے ہاں ہمیں ارکان سر میں الدین نے ہے۔ یہ بھی پڑھا ہے کہ قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن کو آپ جس نیت سے پڑھیں قرآن آپ کو وہ جو ہے چیز دیتا ہے۔ جیسے اگر ہم ہدایت کی نیت سے پڑھیں گے
تو وہ رشد ہدایت عطا کرے گا، اگر ہم شفا کی نیت سے پڑھیں گے تو وہ شفا عطا کرے گا. تو یہ میں نے قرآن کے بارے میں ایک چیز دیکھیے تھوڑی سی مسئلہ اصل میں یہ بڑا لیکن یہ کلیئر کہ ہونا واقعی سب سے چاہیے کہ بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھا جائے. قرآن آیا کیوں ہے نا، سب سے پہلی بات بے شک. ہے نا، یہ ہمیں سوچنا پڑے گا قرآن آیا کیوں ہے. کیا یہ اللہ معاف کرے کوئی ایسی کتاب ہے کہ ہندو جس طرح منتر پڑھتے ہیں وہ منتر پڑھ لیا اور اس کا کوئی اثر ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یا یہ جو ہے مثال کے طور پہ دنیا کی کوئی اور دوسری کتاب جو ہے آپ اس نیت سے نہیں پڑھتے جس نیت سے آپ قرآن، یعنی قرآن ہم بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں. اگر آپ کوئی دنیا کی کوئی اور کتاب بغیر سوچے سمجھے پڑھیں تو دوسرا بولے گا شخص کہ شاید یہ پاگل ہو گیا ہے، یا اس کا جو ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس کو کوئی خبط میں آ گیا کہ وائی از ہی ریڈنگ دیٹ بک اف اٹس ناٹ، ہی از ناٹ انڈرسٹینڈنگ دا بک. یہ بالکل لاجیکل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے، جب قرآن عربوں پہ اترا تو وہ کبھی سوچ بھی سکتے تھے کہ بغیر سوچے سمجھے ہمیں یہ پڑھنا ہے؟ آپ خود سوچئے سائیکولوجیکلی، عرب تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے، اسے انہی کی زبان پہ کتاب اترا تھا. دیٹ واز نیچرل. ٹھیک ہے، تو قرآن کو اگر آپ اس کے مقام سے ہٹا کے دوسرے اس کا مقام دیں گی تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں جو ہے آپ قرآن کے لحاظ سے مسکنسیپشنز میں جائیں گی، جو اصل قرآن کا مقصد ہے اس سے آپ ہٹ جائیں گی. یہ میرا سٹینڈنگ ہے اور میری آبزرویشن ہے. اور آج یہی بات بڑی لمبی ایٹ لینتھ یہ بات ہو رہی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان تقریباً 1000 سال سے مسلسل تنزلی کی حالت، مسلسل تنزلی کی حالت. یا پھر جو عرب ہے یہ تو عربی جانتے ہیں، اس کے باوجود ان پہ قرآن کیوں نہیں اثر کرتا؟ ٹھیک ہے، تو اصل جو میرے سمجھ میں آیا ہے، جس پہ میں نے بہت غور و خوض کیا ہے، کہ جو آپ کا مینٹل میپ ہے، جو آپ کا پرسیپچل فریم ورک ہے، جو چیزیں آپ کے ذہن میں مقاصد کو ڈیفائن کرتی ہیں، وہ اگر کرپٹڈ ہے تو عرب ہو یا عجم ہو اس سے قرآن کمیونیکیٹ نہیں کرے گا. مثال کے طور پہ ہمارا پورا تھنکنگ سٹرکچر جو ہے، مینلی میری اپنی آبزرویشن ہے، شاید آپ لوگوں کی کوئی اور آبزرویشن ہو، وہ تقریباً 100% ویسٹرن کنسیپٹس پہ ہے. اس لیے کہ مغربی تعلیمی نظام نے ہمیں ڈیزائن کیا، مغربی سسٹمز میں ہم دن رات رہتے ہیں انٹینشنلی، مغربی لٹریچر ہم پڑھتے ہیں، مغربی طریقہ مغربی ڈیفینیشن آف انسان ہم لیتے ہیں، جو کہ بڑی خطرناک بات. ہماری جو پوری ڈیفینیشن جو ہے وہ دین کی، وہ دین بول رہا ہوں، جو آپ بولے انسان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہم مغرب سے ہم نے لی ہوئی ہے. جی ابیرہ بولیے گا. جنت میں جو چیز ہم لوگ چاہتے ہیں وہ چیز ہوگی جنت میں. بالکل، جنت میں جو آپ چاہیں گے، اس لیے کہ اللہ آپ کو ہر چیز دے سکتا ہے نا. اللہ تو رب ہے، وہ کچھ بھی آپ جو مانگیں گے وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائے گا. اس میں تو کوئی ہمیں شک ہی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز بنا سکتا ہے. اور یہ تو نہیں ہے کہ اللہ کے پاس بینک ہے یا کوئی جگہ اس نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اچھا ابیرہ تمہیں کیا چاہیے؟ اچھا یہ لے لو. اچھا بھائی آپ کو کیا چاہیے؟ تو آپ اچھا آپ یہ لے لیجیے. سبحان آپ کو کیا چاہیے؟ آپ یہ لے لیجیے. اللہ تو بناتے ہیں چیزوں کو. اللہ کے لیے تو کتنی دیر لگتی ہے کوئی چیز بنانے میں؟ کیا خیال ہے؟ کسی کو یاد ہے وہ قرآن کی آیت؟ کن فیکن، کون فیکون، ہو جاؤ، اور وہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے خزانے تو بولتے ہیں کہ لامحدود ہیں، وہ جس چیز کو بنانا چاہے وہ چیز بن سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اصل میں ٹائم بہت ہو گیا، لیکن بات بڑی مزیدار ہو رہی تھی. بہرکیف اس پہ آپ ضرور غور کیجئے گا کہ اصل میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میرے جو آبزرویشن ہیں، اور پھر بعد میں نے دیکھا کہ اقبال بھی اس پہ گفتگو کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو اصل مقاصد تھے رکن الدین کے، اللہ نے جو اراکین بنائے ہیں یا جو دوسری چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمیں ہدایات دی ہیں، اصل مقاصد کو ہم بھول چکے ہیں. اور ہم نے دین کو بالکل وہ نقشہ دے دیا ہے جو یہودیوں نے، عیسائیوں نے یا دوسرے مذاہب نے دین کو دیا تھا، کہ دین ایک تخیلاتی چیز، ایک طلسماتی چیز بنا دی ہے.
اور اس میں آپ یوں کر لیں بغیر سوچے سمجھے تو یہ ہو جائے گا، بغیر سوچے سمجھے یوں کر لیں تو یہ ہو جائے گا، لیکن ہمارے دماغ میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جب ہمارے دماغ میں اثر نہیں ہوگا، جب دماغ بہتر نہیں ہوگا، ہماری سوچ نہیں بہتر ہوگی، تو اللہ کا تو آپ فائدہ پہنچا بھی نہیں سکتے، ہے نا؟ تو یہ ڈاکٹر صاحب، جی 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 ڈاکٹر صاحب آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے، تو میں نا ایک آپ کو اس ختم ہونے سے پہلے رن تھرو کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے۔ جی جی پلیز 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 اشفاق صاحب۔ جی جی جی، نمبر 1 تو یہ کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں پریسکرائب کی ہے نا، وہ چونکہ ہمارے روحانیت کا علاج بھی کرتے تھے، تو جیسے سر درد کے لیے پیراسیٹامول، تو جو رکوع کی دعا ہے وہ سبحان ربی العظیم پڑھ کے، اور اگر آپ دعا کریں تو وہ بہت ہی بہتر ہے۔ چاہے لیکن جو رکن ہے جو میں نے پڑھا ہے، وہ رکن صرف ایک دفعہ کہنے کا ہے، اس کے بعد 3 جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 3 دفعہ کہہ دو۔ اچھا، اس کے نہیں، بعد میں 3 یہ سے عرض زیادہ کرنا، بھی ہے، آپ 5 دفعہ جی بھی جی کہہ جتنی سکتے ہیں، مرتبہ، جی 7 جی دفعہ بھی کہہ منی سکتے ہیں، 9 دفعہ بھی۔ جی منیمم، جی جی منیمم میرا مقصد ہے۔ زیادہ تر لوگ جو آپ کو کتابیں ملیں گی اس میں ایسا ہی لکھا ہوا آپ کو جی ملے جی گا۔ تو جی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ رکوع کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ لفظ آیا ہے رکع سے، را کاف این آن، عین ہوتی ہے نا عین، اور رکع جس کا معنی ہے باؤ ڈاؤن ہو جانا، اور اسی سے وہ لفظ نکلا ہے رکع، یعنی گھٹنا جس کو کہتے ہیں۔ تو ہم گھٹنے کو پکڑتے ہیں اور باؤ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے جیسے کئی لوگوں نے جنہوں نے کب کورونیشن دیکھی ہوگی تو سارے لوگ جو تھے وہ کنگ کے آگے باؤ ڈاؤن ہو رہے تھے۔ تو ہم چونکہ ہمارا مقصد جو ہے عبد اور ماسٹر کا ہے، اللہ ہمارے آقا ہیں، اور ہم ان کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہم سمیع اللہ نہیں، اس لمن کو آپ حمدہ ریلیٹ کہتے ہیں کہ کیجئے، اس کو اس سے بھی ریلیٹ جی کیجئے کہ جو آپ نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے ہدایت دی تو آپ پھر جی جھک گئے، جھک گئے، بالکل اس ٹھیک سے ہے نا؟ تو ہے، اچھا، وہ تو مجھے اصل پہلا میں یہ درجہ ہے۔ شکایت ہے جی علماء سے کہ وہ یہ جی ڈیفینیشن نہیں بیان کرتے، وہ صرف یہ ڈیفینیشن جو آپ بول رہے ہیں نا، صرف وہ ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے جھک گئے، لیکن جی میں جو بالکل، لاجیکل دیکھتا ہوں وہ یہ دیکھتا ہوں کہ جی آپ نے ایکسیپٹینس کو نہیں کرتے، جی جی بالکل، جی آئی ایگری ود یو۔ جی جی وہ جو اس کا اصل میں وہ گدہ ہے، اس کا جو مغز ہے نا، اصل مقصد جو آپ نے بیان کیا وہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت حاصل کی ہے، اور ہم اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کے آگے جھک گئے ہیں، کیونکہ ہم کو اللہ نے ہدایت دی ہے، اور جی سورہ جی، فاتحہ جیسی یعنی آپ صورت نے دی ہے۔ ایکسیپٹ کر لیا ہے، یعنی جی آپ نے ایکسیپٹ قبول کر کیا، لیا اللہ کی ہدایت کو۔ بالکل بالکل، اور اس کے بعد آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ آپ کسی اور چیز کی طرف دیکھیں۔ جی تو جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو صلاۃ ہے اس کے بعد جو اجتماعی دعا مانگتے ہیں، یہ میں آپ کو سچا واقعہ بتاتا ہوں۔ میرے استاد جو ان سے میں عربی سیکھتا تھا، وہ مسجد میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ مولانا سہیل صاحب، یہ جو اجتماعی دعا ہے اس کا کہیں ثبوت ہے قرآن مجید میں یا اپنی ہماری فقہ کی کتابوں میں؟ تو انہوں نے کہا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ نماز کے بعد آپ پھر ہاتھ، کیونکہ صلاۃ کے اندر ہی صلاۃ ہے ہی پریئر، صلاۃ کا مطلب ہی دعا ہے۔ تو میں نے کہا پھر آپ کیوں مانگتے ہیں؟ کہنے لگے آپ مجھے مسجد سے نکلوانا چاہتے ہیں امامت سے۔ میں نے کہا آپ بات کیوں؟ صحیح کر رہے ہیں، جی لوگوں کو ہوتا میں ہے نے کہ کہا مجھے آپ تو صحیح، جی لیکن تو اس سے پتہ ہے کیا پھر ہوتا ہے، اس سے ہم کرپٹ کر دیتے ہیں اس کے جو اصل آئیڈیا ہے۔ جب آپ اس کو جی پیورٹی میں رکھ کر دیکھتے ہیں نا تو آپ کو اس کی صحیح شکل سمجھ میں آتی ہے، صحیح مقصد سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب ہم اس جی پہ امپیورٹیز لے آتے ہیں تو وہ اپنی شکل بدل لیتا ہے۔ بدل لیتا، بالکل بالکل، کوئی اور ہی چیز بن جاتی ہے جو کہ اب جی جی، بن چکی ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ بھئی تو آپ نے کوئی چیز تو مانگا، اور اب جو ہے جی آپ نے کچھ اللہ کو آفر کی، اللہ کو دی، جی اب آپ اس کے بدلے میں کچھ مانگ رہے ہیں۔ جی جی بالکل، یہ ہمارا جو کانسیپٹ آپ نے ابھی ذکر فرمایا تھا نا کہ ویسٹرن کانسیپٹ ہے، وہ کانسیپٹ کیا ہے؟ وہ کانسیپٹ یہ ہے، جب ہم یہاں آئے تھے اس ملک کے اندر تو ہمیں گورے لوگ، ہم بڑے محبت سے کام کرتے، بڑے ایمانداری سے کام کرنا، تو ان لوگوں نے ہمیں کہا کہ آپ کو لوک آفٹر کرنی چاہیے نمبر 1 کی،
تو میں نے کہا who is number one؟ انہوں نے کہا you yourself. تو look after the number one، یہاں یہ ہوتا ہے. تو یہ ان کی جو سائیکالوجی ہے یا فلسفی آپ کہہ لیں، تو اس میں یہ ہے کہ وہ انتہائی سیلفشنس ہے ان کے اندر. یعنی ایک سچا واقعہ ہے کہ بیٹے کے ساتھ بیٹا اپنے فش اینڈ چپس کھا رہا تھا اور اس کی ماں نے مانگا تو اس نے دیا نہیں. کہنے لگا جب تک میرا پیٹ نہیں بھرے گا میں تمہیں کیوں دوں. یہ سچا واقعہ ہے. اسی طریقے سے اب ہم وطن عزیز کی طرف جائیں تو وہاں بھی میں ایک دفعہ وزٹ کیا تو ایک رشتہ دار کے پاس تھے. مغرب کا ٹائم ہوا تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آئیے ہم مغرب کی نماز کے لیے مسجد میں چلتے ہیں. تو انہوں نے مجھے آگے سے یہ جواب دیا کہ آپ اپنی نماز کی فکر کریں اور پڑھ لیں، ہماری نماز پڑھی ہوئی ہے ہمارے پیر نے. تو آپ یہ جو صوفیانہ جو صوفی لوگ ہیں نا، انہوں نے ہمارے یہ قبروں میں اپنے آپ سے چھپتے تھے. یہ لوگ اصل میں انہوں نے پھر خانقاہیں بنا لی تھی. ان کے عقائد ایسے انشاءاللہ میں یعنی بڑی انٹرسٹنگ اس کی میری ڈسکوریز ہیں، وہ کبھی میں آپ سے جی شیئر کرنا چاہوں گا. ہوا کیا ہمارے ساتھ، ہم کیوں جی مسلسل تنزلی کی حالت میں گئے، وہ حالات ڈیولپ کس طرح ہوئے. تو وہ بڑا جی ضروری ہے اصل میں سمجھنا. ہم وہ نہیں سمجھتے تو ہم جو ہیں وہ بالکل بالکل آنکھ بند کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ بس جو ہمارے کسی بزرگ نے یا کسی عالم نے کہہ دیا وہی دین ہے. لیکن میں نے یہ سوال کیا ان صاحب سے جو آج آئے تھے، میں نے بولا کہ وہ کافی سینئر آدمی ہیں اس لحاظ سے کہ وہ ٹی وی اسٹیشن کسی ٹی وی اسٹیشن کے جنرل مینیجر بھی ہیں اور مینیجنگ ڈائریکٹر جی وغیرہ. تو جی وہ جو ہے ان سے اصل میں یہی بات ہو رہی تھی کہ کیا کچھ انہوں نے بات بولی. میں نے بولا کہ کیا ہم یہ اللہ سے بہانہ بنا سکتے ہیں کہ یا اللہ میں تو فلاں کا فالوور تھا، یا میں فلاں ٹیم میں تھا تو اس لیے میں نے حرکت کی، یا میں فلاں گروپ میں تھا تو کیا اللہ اس کو قبول کر لیں گے. میں نے بولا کسی سے بھی پوچھے وہ یہی بولے گا. اور ان کا بھی یہ تھا کہ نہیں، اللہ کو تو آپ کو جواز دینا پڑے گا. اور جواز جو حجت سب سے بہتر جو ہے وہ قرآن ہے یا نیچر ہے یا آپ کی عقل ہے، جو اللہ کامن سینس جس کو بولتے ہیں ہم. ایک تو ہوتی ہے نا عقل، جو عقل سے ماورا ہوتی ہے، جو کسی اور چیز سے انفلوئنسڈ ہوتی ہے، وہ اصل میں عقل نہیں ہوتی، وہ ایک قسم کا پردہ ہوتا ہے ہماری عقل میں جس کے لحاظ سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. وہ بولے کہ پولیوٹیڈ ہوتی ہے. اور ایک ہوتی ہے جو بالکل کامن سینس ہے، جو بچہ اپلائی کرتا ہے. بہر کے میں اب انشاءاللہ اس کو ہم پھر ڈسکس کریں گے، اس لیے کہ ابھی 4:30 ہو رہے ہیں. میرے کچھ ساتھی جو ہیں وہ ہوں گے. آپ نے بہت اچھی باتیں رکھی ہے اشفاق بھائی، اس کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. آپ کی اجازت ہو. اور آپ ہاں لوگ جی. مجھ سے جو ہے نا سوال کیا کیجیے، آپ مجھے چیلنج بھی کیا کیجیے. آپ لوگ اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز سے اختلاف ہو نا، پلیز کیا کیجیے. ایک میں آپ کو ایڈوائس دوں گا، اگر بخاری شریف مسلم شریف ویسے تو آج کل اس میں بھی اویلیبل ہے، یا لولو المرجان، یا ان کیا ہے معرف القرآن معرف الحدیث، اس میں ڈائریکٹ آپ احادیث پڑھیے نماز کے بارے میں، جو خاص طور پہ حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی مروی ہے. اس سے جو میرا کنسیپٹ کلیئر ہوا تھا معرف الحدیث میں نے حضرت عائشہ کا. لیکن اب پچھلے دنوں میں معرف الحدیث دوبارہ پڑھ رہا تھا تو انہوں نے الفاظ کا جو ترجمہ کیا ہے وہ چینج کر دیا ہے. مثال کے طور پہ حضور اگر وہ بولا گیا ہے کہ حضور جو ہے اس نماز سے پہلے اتنے نوافل پڑھتے تھے، یا نماز کے بعد. ایک تو نماز فرض ہوتی تھی، جو فرض کے بعد کے سوا جتنی چیزیں ہوتی تھی مستحب ہوتی تھیں، وہ سنت نہیں کہلاتی تھی. تو جو مستحبات حضور نے متواتر کی وہ سنت موقدہ ہو گئی، جو تھوڑا سا کم کیے وہ غیر موقدہ ہو گئی. ٹھیک ہے، تو وہ مستحب کہلاتی تھی. اب میں نے دیکھا کہ ترجمے میں انہوں نے اگر مستحب لکھا بھی ہے تو اس کے ساتھ دے دیا بریکٹ میں سنت. تو وہ بعد کا میرا خیال ایڈیشن ہے. جی روحی بولیے گا. جی سر، مجھے بھی آپ سے اس حوالے میں یہ پوچھنا تھا کہ میرا خیال سے کوئی 1 ہفتہ پہلے میں بھی قرآن کی ایک آیت کا ٹرانسلیشن چیک کر رہی تھی. تو اس میں مجھے اتنی حیرت ہو رہی تھی کہ اس کو میرے خیال سے کچھ 14 جو ہیں وہ تراجم موجود تھے اسلام 360 میں کتنے، اور اس میں ہر ایک نے اس کو ڈفرینٹ طریقے سے انٹرپریٹ کیا تھا. جبکہ اگر ہم اسے عربک کانٹیکسٹ میں دیکھتے جی تو وہ ڈفرینٹ تھا. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ پھر کس طرح سے ہوگا. مطلب نہیں وہ وہ تھا اصل میں حضرت کیا ہے کہ موسیٰ جس کا نے واقعہ.
جس نے جس چیز کو ترجیح کی اس کا لفظ اس نے استعمال کر دیا نا، اس لیے کہ ہر زبان آپ ورڈ تھا زبان میں انفسکم. انفسکم کا مطلب ہے جی کہ اپنے نفس کو نفس قتل کو نا کرنا. لوگوں نے اس نے روح سے بھی کیا ہے، اپنی روحوں کو. اپنی روح. تو انہوں نے ان قبیلوں کو مارنے کا ٹرانسلیشن کیا تھا کہ وہ کہ حضرت موسیٰ گئے تھے اللہ تعالیٰ کے پاس، جی اور پھر جب وہ واپس آئے تو جنہوں نے عبادت کی تو انہوں نے کہا تھا اور قتل کرو تم انفسکم. تو انہوں نے ان لوگوں کو مارا جنہوں نے یہ عمل کیا تھا. تفاسیر میں یہ اس کا واقعہ یہ دیکھیے اس طرح بیان ہوا تھا. جی تو آپ وہ صحیح ایک بول رہے مجھے ہیں، لیکن میرا یہ یہ خیال ہے صحیح چیز کہ کہاں سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ یہ آپ قرآن پڑھتے رہیں، جب آپ جتنی زیادہ قرآن پڑھیں گے نا، وہ قرآن کا اسلوب بھی آپ پہ آیا ہوگا اور ایشوز بھی آپ کو کلیئر ہوتے چلے جائیں گے. جیسے قرآن بولتا ہے، ایک جگہ سے زیادہ جگہوں پہ بولا ہے قرآن نے کہ ہم نے تمام مسالیں قرآن میں دے دی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ قرآن خود اپنے آپ کو ڈیفائن کرتا ہے. جتنا زیادہ آپ قرآن سے گزرتی ہیں اتنی زیادہ آپ پہ کلیئرٹی آتے چلے آتی ہے، اتنی ہی پاسبلٹیز کو ہی کسی بھی لفظ کی جو ہے نا وہ بڑھتے چلے آتی ہے. میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اس لیے کہ بہت دیر ہو گئی ہے. آپ لوگوں کو سب کو، آپ لوگوں کو بھی جی جلدی سر، ہوگی. تھینک یو، جزاک آپ اللہ. لوگ جی ہاں، اور انشاءاللہ اس ویری کو انفارمیٹیو. کنٹینیو کریں اشفاق گے. سر بھی اور آپ بھی دونوں نے آج بہت ساری کیوریز ہماری کلیئر کی. جی کبھی موقع ملے نا آپ نماز کے نکالیے احادیث اور اس کو عربی میں پڑھیے پلیز، عربی میں پڑھیے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ترجمے میں پھر یہ لوگ جو ہے ڈنڈی مار دیتے ہیں. عربی میں پڑھے تو آپ کو ایسی ایسی چیزیں معلوم ہوں گی کہ میں تو حیران رہ گیا کہ بھئی اتنی، جیسے نماز کے بعد کی دعا ہے جس طرح اشفاق بھائی فرما رہے تھے، تو وہ ہم تو اس طرح مانگتے ہیں کہ جیسے فرض ہے. لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ امام جو اپنی تسبیح ختم کرے تو پھر دعا مانگے گا، اور سر سب مجھے بیٹھے رہتے ڈانٹ پڑتی تھی اس بات کے اوپر کہ تم میں کبر ہے، تم نماز کے بعد دعا نہیں مانگتی. ہیں. بہت ڈانٹ پڑتی تھی. میں نے تو پوری وہ زندگی اس گلٹ میں گزارا ہے کہ میں دعا نہیں مانگ پاتی. اور بہت مجھے نا اب مجھے ہوتا ہے میں پرپسلی بیٹھتی ہوں، اپنے آپ کو روکتی ہوں کہ نہیں مجھے دعا کرنی ہے اور پھر میں نے اٹھنا ہے. چلے جزاک اللہ. آپ لوگ سب کا جزاک اللہ. جزاک اللہ، اور انشاءاللہ اگلے بار اسی کو کنٹینیو کریں گے. روحی نماز کا ہی انشاءاللہ سر. کنٹینیو. انشاءاللہ. جزاک اللہ. تھینک یو سر. فی امان اللہ. تھینک یو السلام اشفاق سر. علیکم. فی امان اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم